استغفار انسان کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے، آپ جتنا استغفار پڑھیں گے آپ اتنے نکھرتے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ جتنا منہ دھو گے، آپ کا فیس گندا ہے تو اس کے لیے آپ کو منہ دھونے کی ضرورت ہے۔ اب فیشل ہیں، آپ فیشل کریں، آپ کلینزنگ کریں، آپ اور نکھرتے جائیں گے۔ سیم اسی طرح جب آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، استغفار کریں گے، آپ مزید نکھرتے جائیں گے۔ آپ نہ ہی صرف اپنے چہرے سے، اپنے ظاہری انداز سے، بلکہ آپ اپنے اندرونی انداز سے بھی بہت نکھر جائیں گے۔ آپ کے اندر بہت ساری چینجنگ آ جائیں گی، آپ کا طریقہ کار لوگوں کے ساتھ بہت بدل جائے گا، آپ بہت زیادہ آداب و اخلاق، ظاہر سی باتیں جتنا آپ استغفار کریں گے اللہ آپ کو ہر چیز نوازے گا۔ اب نوازنے کا مقصد صرف دولت، پیسہ، جائیداد، گھر، گاڑی، بنگلہ یہی صرف نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کا حسن سلوک، حسن اخلاق یہ بھی سب سے زیادہ مین ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن اللہ پاک سب سے پہلے انسان سے حسن اخلاق کے بارے میں پوچھیں گے کہ بھائی تم نے اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک ہمیں تبھی عنایت کرتے ہیں جب ہم اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو استغفار سے ریلیٹڈ تھوڑی باتیں بتاؤں گی، اور جو کویسچنس آپ سب لوگوں کے میری پوسٹ پر آ رہے تھے تو میں نے سوچا ایک تفصیلی ویڈیو بنا دی جائے اور آپ کو ساری باتیں بتاتی جائیں۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ ناز۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، تو ایک بھائی نے میری پوسٹ پہ کامنٹ کیا تھا کہ استغفار تو ایک مطلب توبہ کا ذریعہ ہے، تو اس سے ہم چیزیں وغیرہ حاصل کرنا مطلب یہ ایک اس طرح کی طرف کیوں جائیں۔ تو میرے پیارے بھائی، میں آپ کا نام نہیں لے رہی، مگر آپ دیکھیں جب اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا کہ میرا وعدہ ہے مجھ سے تم جس انداز سے مانگو گے میں تمہیں اس انداز سے عطا کروں گا، بس مجھ سے مانگو تو صحیح۔ تو جب رب کریم نے ہم سے وعدہ کر دیا ہے کہ تم مانگو، جس ادا سے مانگنا ہے، جس انداز سے مانگنا ہے، تو پھر ہچکچاہٹ، شرماہٹ یا پھر اور چیزیں اپنے اوپر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مانگو تو ہم استغفار کو وسیلہ بنا کے مانگ لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ پاک دن بھر میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنی شدت سے وہ اپنے بندے کے استغفار کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس استغفار کی بدولت بنا کے آپ اللہ پاک سے جب مانگیں گے تو کیوں نہ ملے گا۔ اب لوگوں کے یہ سوال تھے، مطلب 70,000 ہمیں 10 دن میں پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ میں بتا دوں، چیلنج میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا 10 دن میں 70,000 مرتبہ پڑھنا ہے، تو ریگولر ہم 7,000 مرتبہ استغفار پڑھیں گے۔ تو میری کچھ سسٹرز کو مطلب تھوڑا وہ ہو رہا تھا کہ 7,000 مرتبہ ہی کیوں، کیونکہ بہت زیادہ تعداد ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں تعداد جو ہوتی ہے نا، اعداد کی بھی ایک حکمت ہوتی ہے، فیض ہوتا ہے۔ تو مختلف نمبر میں بہت زیادہ اثرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مطلب کچھ اعداد ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مطلب ان کے اندر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو اعداد کی بھی حکمت ہوتی ہے نا۔ اب جیسے درود شریف کا وظیفہ ہے 1.25 مرتبہ پڑھنے کا، آپ کی ڈھیروں دعائیں قبول ہوں گی، تو اس کی ایک تعداد ہے۔ اب اسی طرح 1200 مرتبہ استغفار کا بھی وظیفہ ہے، اور 1000 مرتبہ آپ کو پتہ ہے درود شریف جو بندہ پڑھے گا تو قیامت مطلب مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ کے اس کا وفات ہوگی۔ مرنے سے پہلے مطلب وہ اپنا جنت میں مقام دیکھ لے گا۔ تو اب یہ تعداد ہمیں بتائی ہوئی ہے۔ اسی طرح جیسے جنگ بدر میں 313 لوگوں کی تعداد تھی، تو آپ دیکھیں 313 کی تعداد پہ کتنے زیادہ وظائف آپ کو ملیں گے۔ تو اسی طرح ہے، ہر تعداد کی جو ہوتی ہے نا ایک حکمت ہوتی ہے، اس کا ایک فیض ہوتا ہے، مطلب وہ جو باؤنڈریز ہوتی ہیں نا اس کے اندر وہ قید ہوتا ہے۔ اب آپ اسی طرح سمپل مثال لے لیں، اب ایک تالا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس پہ جو ڈیجٹ لگائے ہوئے ہیں وہ اسی سے ان لاک ہوگا، وہ ویسے تو ان لاک نہیں ہو جائے گا نا۔ تو سیم اسی طرح اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ پانا ہے، اللہ کو منانا ہے، تو اس کے وظائف ہیں اور اس کی تعداد ہے۔ بھول چوک میں تعداد اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو وہ رب کے حضور ایک الگ معاملات ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، مگر ہمیں جو تعداد بتائی گئی ہے ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں آپ، 7 عدد جو ہے، 7 نمبر جو ہے وہ تو اتنا کوئی حکمت والا نمبر ہے، اتنا برکت والا یہ 7 نمبر ہے کہ آپ کو میں چند ہی باتیں بتاؤں کہ 7 عدد
کتنی برکت اور حکمت والا ہے۔ دنیا کے دن کتنے ہیں؟ 7 دن ہیں۔ انسان کو 7 چیزوں سے بنایا گیا ہے، ہمارا رزق بھی 7 چیزوں سے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو آسمان 7 ہیں، زمین کے نیچے 7 زمینیں ہیں، سمندر بھی 7 ہیں۔ اسی طرح ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جو ہم آیات پڑھتے ہیں، جس کی فاتحہ دیتے ہیں، جس میں جو کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے آدھی اللہ کی ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آدھی میرے بندے کی ہے، تو اس سورہ فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کے گرد چکر 7 لگائے تھے، اور صفا مروہ کے درمیان جو ہم سعی کرتے ہیں وہ بھی 7 چکر ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ صبح کے وقت جو 7 عجوہ کھجوریں کھا لے گا تو اس کو دن بھر نہ کوئی زہر اثر کرے گا، نہ کوئی جادو اس کو نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ دیکھیں مطلب کتنی تعداد ہیں میں آپ کو بتاؤں 7 نمبر کی، کہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، حامیم حرف مقطوعات کہلاتی ہے، تو اس کے جو حرف ہیں اس میں یہ حرف حامیم ہے، جس کی سورہ قرآن پاک میں 7 صورتیں شروع ہو رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو حرف ہیں ان کے معنی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی برکات کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو آپ دیکھیں وہ بھی 7 مرتبہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہم جو قرآن کریم میں منزلیں ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ مطلب کتنی برکت والا یہ نمبر ہے، اور آپ دیکھیں تبھی تو پھر اس کے اتنے فائدے ہیں۔ مطلب آپ کی جاب نہیں لگ رہی، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ کو اولاد نرینہ نہیں ہو رہی، آپ کی بیٹیوں کے رشتے لگ کے ختم ہو رہے ہیں، مطلب کتنی پریشانیاں ہیں، گھروں میں برکت ختم ہو گئی ہے، گھروں میں لوگ رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ہم آہنگی ہے ہی نہیں، مطلب ایسے رہتے ہیں جیسے غیر رہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ یہ کام شروع تو کریں، آپ دیکھیں پھر آپ کے نہ بنتے ہوئے کام کیسے بن جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہر طرح سے بندے کو نوازنے کے لیے تیار ہے، بس اللہ پاک کہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے تو۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آپ کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ آپ کو 10 دن کی نیت کرنی ہے کہ آپ نے 10 دن میں 70,000 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ استغفار کا وظیفہ اسٹارٹ کرنا ہے۔ دن بھر میں 7,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ سے اتنا نہیں پڑھا جا رہا، آپ 700 کی تعداد لے لیں، آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جس طرح آپ کو آسانی ہے آپ اس طرح پڑھیں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور پلیز میرا چینل لائک کامنٹ شیئر ضرور کر دیا کر، سبسکرائب کرنا ہے تو بالکل نہ بھولیے گا۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ نیڈ ہے، تو اگر آپ لوگ میرا اسی طرح ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ ہی جو ہے وہ جو چاہتی ہیں وہ اچیو کر لیں گی۔ تو ملتے ہیں پھر آپ لوگوں سے، خدا حافظ لیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اور استغفار کو دن بھر کام کرتے میں اپنے اوپر لازم رکھیں۔ اس کے بھی بہت برکات ہیں کہ آپ چلتے پھرتے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے بھی بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔